آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اصغر علی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 26/11 کے ممبئی حملے میں اپنی جان قربان کرنے والے جاں بازوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کی سرکوبی کر رہا ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے آج یوم آئین کے موقع پر لوگوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ 44ویں ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کے دوران کی گئی غلطیوں کو سدھارا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ووکل فار لوکل کی کامیابی سے ترقی یافتہ اور خوشحال بھارت کے لیے دروازے کھل رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں سلکیارا سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ ان کارکنوں کو ٹیلی فون لائنیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکیں۔ اور کرکٹ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شام ترووننت پورم میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ان جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 26 نومبر کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک 26 نومبر کے دن کو کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ اسی دن ملک پر سب سے وحشیانہ دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے ملک اس حملے پر عبور حاصل کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کو کچل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ان جانبازوں کو یاد کرتا ہے جنہوں نے اس حملے کے دوران عظیم قربانی پیش کی تھی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 26 نومبر کا دن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ 1949 میں آج کے ہی دن آئین ساز اسمبلی نے بھارت کے آئین کو منظوری دی تھی۔ جناب مودی نے کہا کہ 2015 میں بابا صاحب امبیڈکر کی 125ویں جینتی پر سرکار نے 26 نومبر کو یوم آئین کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک کے شہری مل کر ایک ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کر لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1950 میں آئین نافذ ہونے کے بعد سے اس میں 106 ترامیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سرکاروں نے الگ الگ وقت میں حالات اور ملک کی ضروریات کے مد نظر یہ ترامیم کی۔ جناب مودی نے کہا کہ 44ویں ترمیم کے ذریعے ان غلطیوں کو سدھارا گیا جو ایمرجنسی کے دوران کی گئی تھیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ آئین تیار کرنے والوں کی دور اندیشی پر عمل کرتے ہوئے پارلیمنٹ نے ناری شکتی وندن ایکٹ منظور کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سے ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کی رفتار کو تقویت ملے گی۔ ووکل فار لوکل کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے 140 کروڑ عوام کی قیادت میں بھارت میں کئی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہواروں کے اس سیزن کے دوران اس کی ایک جیتی جاگتی مثال اس وقت دیکھی گئی جب لوگوں نے اندرون ملک تیار کی گئی اشیاء اور سامان خریدا اور ووکل فار لوکل کی اہمیت کو سمجھا۔ جناب مودی نے کہا کہ دیوالی، بھیا دوج اور چھٹ پر ملک میں 4 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کاروبار ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ووکل فار لوکل کی کامیابی سے ترقی یافتہ بھارت، خوشحال بھارت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اگر عالمی معیشت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو ووکل فار لوکل سے معیشت کو تحفظ ملتا ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت میں تیار کی گئی اشیاء کے تئیں اس طرح کا جذبہ صرف تہواروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شادیوں کے سیزن کے دوران خریداری کرتے وقت میڈ ان انڈیا اشیاء اور سامان کو اہمیت دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اگر شادی بیاہ کی تقریبات بیرون ملک کی بجائے بھارت میں ہی ہوں تو ملک کا پیسہ ملک میں ہی رہے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ لوگ اب ڈیجیٹل وسیلے سے زیادہ ادائیگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ 2022 میں بھارتی افراد کی جانب سے پیٹنٹ درخواستوں میں 31% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دانشورانہ املاک سے متعلق عالمی تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق پیٹنٹ داخل کرنے والے دنیا کے 10 سرکردہ ملکوں میں بھی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کامیابی کے لیے ملک کے نوجوانوں کو مبارکباد دی اور یقین دلایا
کہ ملک ہر قدم پر ان کے ساتھ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انتظامی اور قانونی اصلاحات کی بدولت ملک کے نوجوان نئے ولولے کے ساتھ بڑے پیمانے پر اختراع کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 10 سال پہلے کے مقابلے اب بھارت کے پیٹنٹس کو 10 گنا زیادہ منظوری مل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوشل میڈیا کی طاقت بہت وسیع ہے اور ٹیکنالوجی ہر گھر تک پہنچ رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس کے ذریعے مقامی تہوار یا اشیاء عالمی سطح پر پہنچ سکتی ہیں۔ وزیر اعظم نے رقص کا یہ کہتے ہوئے ذکر کیا کہ بھارت میں مختلف طرح کے رقص کی اپنی ایک وراثت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سعودی عرب میں بھی بھارتی کلچر کی خوبصورتی محسوس کی گئی۔ وہاں سنسکرت اتسو کے نام سے ایک منفرد تقریب کا اہتمام کیا گیا اور یہ پورا پروگرام سنسکرت زبان میں تھا۔ سوچھ بھارت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اب پورے ملک کا ہر دل عزیز موضوع بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت مہم سے صفائی ستھرائی اور عوامی مقامات پر صفائی کے تعلق سے لوگوں کے طرز فکر میں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہل قومی جذبے کی علامت بن گئی ہے اور اس سے کروڑوں ہم وطنوں کی زندگی میں سدھار آیا ہے۔ پانی کی بچت کے موضوع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پانی کی یقینی فراہمی 21ویں صدی کے سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کے ہر ضلع میں امرت سروور بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امرت مہوتسو کے دوران بنائے گئے 65,000 سے زیادہ امرت سرووروں سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کل دیو دیپاولی سے قبل ملک کے لوگوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ کاشی کے گھاٹوں پر لاکھوں دیے جلائے جائیں گے اور شاندار آرتی اور لیزر شو کا اہتمام ہوگا۔ جناب مودی نے کل پرکاش پرو سے پہلے گرو نانک دیو جی کو بھی یاد کیا اور کہا کہ ان کے پیغامات آج بھی افادیت رکھتے ہیں اور ان سے ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں آج آئین کا دن منایا جا رہا ہے۔ آئین ساز اسمبلی کی جانب سے بھارتی آئین کو اختیار کیے جانے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اسی دن 1949 میں ملک کی آئین ساز اسمبلی نے آئین کو باقاعدہ اختیار کیا تھا، جس کو 26 جنوری 1950 میں نافذ کیا گیا۔ 2015 میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس دن کو شہریوں کے درمیان آئینی اقدار کو فروغ دینے کے طور پر منایا جائے۔ پارلیمانی امور کی وزارت نے لوگوں سے زور دیا ہے کہ وہ 73ویں سمویدھان دیوس کو آئین کوئز میں شرکت اور پریامبل کو آن لائن پڑھنے کے مقابلے میں شامل ہو کر منائیں۔ عام لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے وزارت نے 2 ویب پورٹلز جاری کیے ہیں۔ آئین کا پریامبل 22 سرکاری اور انگریزی زبان میں readpreamble.nic.in پر دستیاب ہے اور لوگ بھارت لوکتنتر کی جننی کوئز میں constitutionquiz.nic.in کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج یوم آئین کے موقع پر تمام شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ اتراکھنڈ کے اتراکاشی ضلع میں زیر تعمیر سلکیارا سرنگ میں اس مہینے کی 12 تاریخ سے پھنسے ہوئے 41 مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے امدادی اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ دشوار حالات کے باوجود بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سے جو پلازما مشین لائی گئی ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کرکٹ میں آج ترووننتپورم کے گرین فیلڈ اسٹیڈیم میں 5 میچوں کی T20 سیریز میں بھارت اور آسٹریلیا دوسرا میچ کھیلیں گے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 26/11 کے ممبئی حملے میں اپنی جان قربان کرنے والے جان بازوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کی سرکوبی کر رہا ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے آج یوم آئین کے موقع پر لوگوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ 44ویں ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کے دوران کی گئی غلطیوں کو سدھارا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ووکل فار لوکل کی کامیابی سے ترقی یافتہ اور خوشحال بھارت کے لیے دروازے کھل رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں سلکیارا سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے بچاؤ کارروائی جاری ہے اور کرکٹ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شام ترووننتپورم میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔